वबरकातुहू। तस्नीम हैदर सैयद आपके सामने है और आज आपके साथ लाइव बातें करते हैं। आपको बताते हैं कि जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर बरतानिया क्यों आए, उसके बाद वो अमेरिका की तरफ क्यों चलेगी, मरियम नवाज़ के बारे में क्या क्या बातें हुई, इमरान खान के लिए क्या प्लानिंग बनी, कौम जानना चाहती है। क्योंकि हम इधर रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता होता है। जैसे मेजर राजा आदिल साहब हैं, उनको पता होता है। इसी तरह अपना दूसरे भी जो लोग इधर रहते हैं वो भी इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं। जैसे ही जनरल आसिम मुनीर इधर आए, रात को वो एवन फील्ड मियां नवाज शरीफ के पास भी पहुँचे, छुप लुक कर उधर आए, बड़े प्रोटोकॉल के साथ छुप लुक कर उनसे मुलाकातें की। आने वाले वक़्त के लिए उन्होंने शहबाज शरीफ के लिए बोला जी कि 2 साल की हुकूमत को एक्सटेंशन दे, जिस पर उन्होंने बोला कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से भी अगर हो सके तो 2 साल की एक्सटेंशन PDM की इस नाकाम हुकूमत को दी जाए, जिस पर जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो साथ देने को तैयार नहीं है। मगर फिर भी आसिम मुनीर जनरल ने बोला, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, कि इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा, आप फिक्र ना करें। उसके बाद उन्होंने बोला जी अभी आपने इसके बाद जो है ना मरियम नवाज़ पर भी जो केस बना हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने बोला कि बैरूनी ताकतें आपका पूरा साथ देंगी और जब तक इंशाल्लाह वो इलेक्शन नहीं जीत पाती, पूरी कोशिश करेंगे कि जो स्कॉटलैंड यार्ड वाला केस है वो भी किसी तरीके से ख़त्म हो जाए या उस पर किसी किस्म की कार्रवाई न हो, जो कि मेट पुलिस के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ है। आपने देख लिया कि कितने मैंने ट्विटर भी किए हैं। मेट पुलिस का भी मुझे सवालात है, मैंने भी उनको लिख कर भेजा, सारे जवाब दिए हैं। अब अभी काम चल रहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि केस बंद हो गया। केस बेसिकली सच पूछें तो शुरू अभी हुआ है, केस शुरू अभी हुआ है और इसका इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट निकलेगा, जो कौम के सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह मुबारकबादी आएंगी। इस मीटिंग के बाद जनरल आसिम इधर से उड़े और वो सीधे अमेरिका की तरफ रूपोश हो गए। आप देख सकते हैं जैसे उन्होंने वेब में भी दिखाया है कि जहाज़ जैसे ही अमेरिका की लैंड की तरफ जाता है गायब हो जाता है, उसका कोई पता नहीं चलता। अभी तक कोई पता नहीं कि जनरल आसिम मुनीर किधर हैं। जो मेड इन पाकिस्तान जनरल आसिम थे वो अमेरिका पहुंचे, अभी वो उधर से जो जनरल चीफ ऑफ आर्मी आसिम मुनीर पाकिस्तान आएंगे वो मेड इन अमेरिका होंगे। क्योंकि उधर जो जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, उसमें ऐसा करते हैं कि आदमी का फेस भी चेंज कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं, मेमोरी और तरह की भर देते हैं, जिस पर वो आपके सामने बातें बिल्कुल ठीक करते हैं मगर पीछे से कंट्रोल कोई और कर रहा होता है। इसलिए जब वो आएँ तो कोशिश करें कि आप उनका DNA भी करवाएं, उनको देखें कि क्या वाकई ये वही जनरल आसिम मुनीर हैं या कोई और जनरल है। अगर वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं तो फिर भी आपको पता चल जाएगा जैसे ही आप उनका DNA कराएंगे। अगर DNA कराने में आप समझते हैं कि दुश्वारी है या DNA फेल हो जाता है, वो जनरल आसिम मुनीर वाला नहीं निकलता, तो फिर समझ लें कि अमेरिका ने एक और जनरल आसिम मुनीर तैयार करके आप कौम को बर्बाद करने के लिए भेज दिया है। क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी में आपने देखा उन्होंने इमरान खान का भी फेस बनाया था ताकि उसकी भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएँ जिस पर लोग यकीन कर लें। मगर लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि खान साहब के जो फेस मास्क है उन्होंने अमेरिका ने एक तैयार किया है जो पाकिस्तान को डिलीवर करने वाले हैं। उसके बाद अगर उनकी कुछ ऐसी वीडियोज़ आती हैं जिस पर आप देखते हैं कि इमरान खान साहब ये क्या कर रहे हैं, तो आप समझ जाएँ कि ये सही वाले नहीं हैं, बल्कि ये वो वाले इमरान खान है जो अमेरिका ने बनाकर आपके सामने पेश किए। अब जनरल आसिम मुनीर किधर रोपूश हैं, क्यों गायब हैं इतने दिनों से, किसी के साथ क्यों रब्ता नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है, कौम जानना चाहती है और हम भी ओवरसीज़ कम्युनिटी ये जानना चाहते हैं। हमें पता है कि जैसे ही जहाज़ उधर पहुंचा है तो वो सैटेलाइट के ज़रिए से उसको किसी और तरफ वो ले गए हैं और उधर वो उतर चुका है। अब उधर उनका जो है वो ब्रेन वॉश किया जा रहा है।
اب جو جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان آئیں گے، آپ کو پہلے ہی بتا دیا، وہ والے نہیں ہوں گے جو آپ کہہ رہے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے ڈی این اے کریں، بچ کے رہیں ان سے، کیونکہ ابھی ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے، آپ کو بالکل سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ کون سا آدمی کدھر سے کیا کر رہا ہے۔ تو یہ ساری جو ڈیلیں ہو رہی ہیں، ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں، جو بھی ڈیل ہو رہی ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آئے گا، پی ٹی آئی والے کیوں بھاگے کہ ہم سائن نہیں کریں گے اس کانٹریکٹ پر؟ ان کو پتہ ہے کہ جو مہنگائی کا طوفان آئے گا، پی ڈی ایم تو پہلے ہی بدنام ہو رہی ہے، شہباز شریف تو پہلے ہی چھپ رہا ہے، نواز شریف صاحب بھی چھپ رہے ہیں، مریم بھاگتی پھر رہی ہے، اور عمران خان بھی کہتا ہے کہ میں سائن نہیں کریں گے، پی ٹی آئی والے سائن نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم بھی اس گند کے اندر چھلانگ لگائیں گے تو قوم پوچھے گی کہ آپ نے بھی تو سائن کر دیے، قوم کو پھر جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اب خان صاحب بھی بیسیکلی، عمران خان صاحب بھی تھک چکے ہیں بیسیکلی، کیونکہ یہ 13 نظریے جو اکٹھے ہو چکے ہیں، یہ ایک نظریہ کبھی نہیں بن سکتے۔ قوم ایک نظریے کو فالو کرتی ہے اور وہ ہے عمران خان کا نظریہ، جس کو اوورسیز کمیونٹی بھی فالو کرتی ہے، پوری دنیا کی جتنی بھی ایشین کمیونٹی ہیں ان کے نظریوں کو فالو کرتی ہیں۔ اور جو 13 پارٹیاں پی ڈی ایم بنی ہوئی ہیں، ان کا کوئی نظریہ نہیں، یہ سارے مل کر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، عمران خان سے ڈر کر یہ اپنی پارٹیز کو چلا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی اگر عمران خان ایک دفعہ اور آ گیا تو اس کے بعد جو ذلالت ان لوگوں کی ہوگی، جو پکڑ دکڑ ان کے ساتھ جو انصاف ہوگا، وہ یہ بھی جانتے ہیں اور قوم کو بھی پتہ ہے کہ یہ کہیں بھی بھاگ نہیں پائیں گے، کیونکہ ججز کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ اگر آپ میاں نواز شریف کو بیل آؤٹ کرتے ہیں تو وہ بھی بھاگ جاتا ہے، اگر آپ شہباز شریف کو کرتے ہیں وہ بھی بھاگ جاتا ہے، اب اگر آپ مریم کو بیل آؤٹ کرتے ہیں تو وہ دوسرے دن ہی پاسپورٹ لے کر وہ بھی بھاگ جاتی ہے، اگر ادھر اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ان کی لندن پلاننگ پکڑی جاتی ہے تو ادھر سے بھی بھاگ کر وہ پاکستان کی طرف غائب ہو جاتی ہے، اور پھر جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ ان کے لیے بھی زور لگاتی ہیں کہ آپ اس کیس کو ابھی تھوڑا سا دیر کے ساتھ تاخیر کریں، کیونکہ اگر ابھی آپ نے ان سب کی گرفتاریاں کی تو پھر جو پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اس پر بہت برا اثر پڑے گا، جس کی وجہ سے یہ جتنے بھی یہ ارشد شریف کے قاتل ہیں، یہ چور اور ڈاکو ہیں، یہ سب آہستہ آہستہ سے ادھر بھی بھاگ رہے ہیں۔ نواز شریف بھی ادھر سے بھاگنے والا ہے، وہ بھی تیاریاں کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی پی ٹی آئی کو اتنا دبایا جائے، ان پر اتنا ظلم و ستم کیا جائے، اس کے بعد جو ہے نا میں ادھر سے بھاگتا جاؤں اور الیکشن میں جیت کر دوبارہ پرائم منسٹر آ جاؤں، جو کہ ان کی غلط فہمی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، قوم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، جیسے کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوام ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں، آپ کتنا ووٹ چرائیں گے، کتنے پیسے دے کر آپ لوگوں کو بولیں گے جی کہ ذرا ووٹ ڈال دیں تو لوگ ڈالیں گے، مگر آپ کبھی بھی ایک ایسی محب وطن پارٹی ان کو کبھی جیت نہیں پائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ چل چکے، آپ دیکھ رہے ہیں جو شہید جنرل پرویز مشرف صاحب ہیں، ان کی بھی وفات کا بڑا دلی دکھ ہوا، تو ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کی پروٹوکال اس لیول کی نہیں دی گئی جتنی انہوں نے خدمت کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر 63 کا تھا تو انہوں نے 64 نہیں ہونے دیا تھا جتنی دیر بھی انہوں نے حکومت چلائی ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، ادھر اسحاق ڈار کو دیکھیں، اس کی چیخیں ایون فیلڈ اور حسن نواز کے آفس تک سنائی دیتی ہیں۔ تو آپ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہمارے ایکس تھے، سابقہ تھے جنرل پرویز مشرف صاحب، ان کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈالر کو 63 پر ہی رکھا، 64 بھی نہیں ہونے دیا، یہ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو۔ ابھی آپ دیکھیں ادھر سے مریم ادھر سے بھاگتی ہے، ادھر سے اسحاق ڈالر کا ریٹ ہے وہ 35 روپیز بڑھا دیتا ہے، جس پر وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، استقبال نہیں ہو رہا، ڈالر اوپر چلا گیا ہے، لوگ بھاگ گئے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ شیخ رشید کا دیکھیں انہوں نے کیا حال کیا ہوا، کوئی اس پہ بیچارے پہ ان بزرگوں پر کیس نہیں ہے، ان کو اندر بند کر رکھا ہے۔ جو میرا ان کے ایک کافی قریبی دوست ہیں جو جاننے والے ہیں میرے، اسد شاہ صاحب ہیں، شاہ چند چراغ والے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ان کو ملنے گیا، مگر جو انہوں نے ان کے ساتھ حال کیا ہوا ہے، ان کی ٹانگیں باندھ دیتے ہیں، ان کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں، اور ان کو بولتے ہیں جی کہ آپ ہمیں ایک ایسی پیٹریوٹک گورنمنٹ لا رہے ہیں جس میں عمران خان اس کو مائنس کریں گے، اور پی ٹی آئی کی اگر حکومت آئے گی تو آپ اس پیٹریوٹک کا ساتھ دیں، عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، جس پر شیخ رشید بالکل ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے
इमरान खान के नज़रिए को किसी सूरत भी ना छोड़ूंगा, ना पीछे हटूंगा, चाहे आप जितना भी मेरे ऊपर जुल्म करना चाहते हैं कर लें। तो आप देख लें कि वो कहते हैं कि जब मेरी आंखों पर भी पट्टी बांधते हैं, हाथ बांधते हैं, पाँव बांधते हैं, तो कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं जो मुझे लगता है मैंने सुनी हुई हैं, जिसमें आप कह सकती हैं कि राना सुनाला के भी उन्होंने ज़िक्र किया कि वो भी आकर वो उधर बातें कर रहा था कि आपको ये पार्टी छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम कराची में ले जाकर आपके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। फिर भी वो खड़े रहे हैं, उन्हें बोला कि मैं कभी भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। और ये बातें देख लें, सूबाई इलेक्शन भी वो करवाने को तैयार नहीं है, वो भी शेख रशीद साहब ने बता दिया, और मैं भी बता रहा हूँ कि ये नहीं कराएंगे, क्योंकि पूरे इलेक्शन होंगे, पूरे बड़े इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, जिसमें इंशाल्लाह ताला बुरी तरह इनको मात देंगे और इनको इंशाल्लाह इस पीडीएम की दौड़ें लगवा देंगे उधर से। और इनको अभी जब ये भागेंगे तो इनको लंदन की सड़कों पर भी नहीं छुपने देंगे, इनको इधर भी पकड़ पकड़ करना, इनको गाड़ियों के अंदर बंद करके तो इनको फार्म हाउसों के अंदर बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग अभी इसी काबिल ही हैं। इसीलिए देगी, और वो जो है अपना जो सही नज़रिया है इमरान खान का उसके साथ खड़े हो आप, क्योंकि इमरान खान साहब भी थके थके लग रहे हैं अब, वो बेचारे आप कौम के लिए, बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, और ये सारे अपना पैसे के लिए पैसा बनाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी सोचने और समझने वाली हैं। उधर अगर आपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में सिलेक्ट करते हैं तो ओवरसीज़ कम्युनिटी पूछती है कि आप अमेरिका की तरफ क्यों जाती हैं। अगर आपने अमेरिका से जाकर उधर से इंस्ट्रक्शंस लेनी है तो फिर आपको ऐसा करना चाहिए कि आप अपना जो तकर्री है वो भी अमेरिका में वाशिंगटन में जाकर, डीसी वाशिंगटन में किया करें। आपको पाकिस्तान इस्लामाबाद में प्रोटोकॉल, पाकिस्तान का पैसा, आर्मी की सलामी, जितने भी खर्चे होते हैं आप वो नहीं करवाने चाहिए। आप जाएं आराम के साथ डीसी वाशिंगटन जाएं, उधर से अपनी तकर्री करें, और उसके बाद आप उधर से इंस्ट्रक्शन लें और आकर पाकिस्तान के ऊपर आकर अपने जो है हुकूमत करें, आर्मी के ऊपर हुकूमत करें। ये क्या चीज़ हुई कि जो अभी जनरल बनता है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है, वो उधर से फ़्लाइट लेता है तो सीधा बरतानिया इधर चोरों डाकुओं को मिलता है, इधर से इंस्ट्रक्शन लेता है, इधर आकर उनकी भी मदद करता है, उनको भी बताता है, आईएमएफ को भी बताता है, दूसरी जो इधर की अदारे हैं उनको भी बताता है जी कि आप मरीम नवाज़ को आपने कुछ नहीं कहना, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आपने जी नहीं पकड़ना, किसी किस्म की भी अरशद शरीफ वाला केस उसको आपने आगे लेकर नहीं जाना, आपने वेट करना है। टाइम के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि केस को कैसे और किस तरीके के साथ आपने देर करनी है, क्योंकि इलेक्शन होने वाले, अगर इलेक्शन से पहले आपको ऐसा कदम उठाएंगे तो उसका असर मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ और पूरी पार्टी पर पड़ेगा, क्योंकि अरशद शरीफ का कत्ल सामने आ जाएगा। अगर अरशद शरीफ का कत्ल सामने आता है, इधर कोर्ट्स में जूरी बैठ जाती है और उधर विटनेस मैं देता हूँ, तो फिर आपको पता है कि इनकी जो पहले ही आप देख लें, इनका इस्तकबाल भी नहीं हुआ, कौम भी इनसे भाग चुकी है, उनको पता चल चुका है कि असल कातिल कौन है और अरशद शरीफ को क्यों मर्डर करवाया। और अभी सारी आप देख लें वो जितनी भी कड़ी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपस में मिल रही हैं। इस तरह अगर आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, जो आपने प्रोटोकॉल देखा है, आपने देख लिया कि कैसा उसको बिल्कुल एक मामूली सा प्रोटोकॉल दिया गया, जो कि हीरो था हमारी पाकिस्तानी कौम का, जिसने 2 जंगें लड़ी और हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। इसीलिए जनरल बाजवा को भी ये सोचना होगा कि आज अगर एक मुहिब वतन हीरो जनरल मुशर्रफ के लिए पार्लियामेंट में उन्होंने फातिहा भी नहीं पढ़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों ने, तो आप सोच लें कि अगर आप इस तरह मारे गए कहीं तो आपका क्या हाल होगा। आपके लिए तो एक हाथ भी नहीं उठेगा, और जो कानून बने हुए हैं, जो बन जाएंगे, उसके मुताबिक आपके ऊपर, अगर मुशर्रफ के ऊपर 170 केस हैं तो आपके ऊपर 470 केस होंगे, और आपको भी रुलाया जाएगा, आपसे पैसा भी कौम के लिए जो आप उधर से लेकर 12 अरब डॉलर भागे हुए हैं वो भी वापस लेंगे, और आपका भी अंजाम वही अंजाम होगा जो आपने कभी शायद सोचा भी नहीं। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये गद्दारियाँ क्यों की। इसलिए अगर आप पाकिस्तान के साथ गद्दारी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप बेवफा लोग हैं, आपका जो है ना कभी आप बच नहीं सकते, आपका जो आखिरी ठिकाना है वो भी जहन्नम है। इसलिए पूरी कौम को सोचना होगा और ये समझना होगा कि अगर सैयद तस्नीम हैदर अकेला इनके सामने लंदन में खड़ा है तो आप तो माशाल्लाह 25-26 करोड़ हैं,
تو آپ سامنے بڑے ان کو گرے بانو سے پکڑ کر آپ باہر نکال سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں ان کو، یہ کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ تو پوری ہمت کریں، کوشش کریں، بس ایک دفعہ آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ فتح آپ پوری قوم کی ہوگی، کیونکہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے۔ اب جنرل باجوہ بھاگ چکا ہے، مشرف صاحب ان کی شہادت ہو چکی ہے، چیف آف آرمی جو نئے بنے ہیں عاصم منیر صاحب وہ امریکہ میں غائب ہیں، ان کی برین واشنگ ہو رہی ہے۔ جب وہ واپس آئیں گے ان کا ڈی این اے کروائیں، کیونکہ وہ پھر وہی کام کریں گے جو ادھر بیرونی طاقتیں بولیں گی، اور وہ ایک جو ہم نے میڈ ان پاکستان بھیجے تھے وہ میڈ ان امریکہ بن کر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس طرح کوشش کریں کہ جو بھی کام کرنا ہے، کیونکہ عمران خان بھی میں نے آج دیکھا کہ وہ کافی پریشان ہے اسی وجہ سے کہ قوم نکلتی ہے مگر پھر وہ کہتے ہیں جی اندر چلیں گے تو باہر نہیں آنا چاہیے، باہر آئیں تو پھر اندر نہیں جائیں جب تک فتح نہ ہو جائے۔ اگر فتح ہو جاتی ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کو دوبارہ جناب ایز اے پرائم منسٹر ان کو دوبارہ تعینات کریں تاکہ ملک ترقی کرے۔ اگر یہ ان کو نااہل کر دیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے پیٹریوٹک پارٹی، یہ بھی ایک گیم ہو رہی ہے، پارٹی کے اندر گیمز ہو رہی ہیں جو کہ وہ آپس میں کھیل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ گیمیں ان کو نہیں کھیلنے دیں گے، ان سب کو انشاءاللہ پکڑیں گے ٹائم کے آنے پر، الیکشن آنے پر انشاءاللہ فتح حق اور سچ کی ہوگی، اور ان سب چوروں ڈاکوں ارشد شریف کے قاتلوں کو، لٹیروں کو انشاءاللہ اس دفعہ پکڑ کر بہائنڈ بار کیا جائے گا، کیونکہ قوم کو ابھی شعور آ چکا ہے، معیشت انہوں نے تباہ کر دی ہے، ہر چیز داؤ پہ لگا دی ہے۔ خود لندن میں بیٹھے ہیں، پراپرٹیز لندن میں ہے، پیسہ لندن میں ہے، بزنس لندن میں ہے، حکومت یہ پاکستان کرنا چاہتی ہے۔ ان کو بولے اگر آپ نے حکومت کرنی تو آپ پھر سری لنکا کی طرف جائیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے، آپ اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، بہت سمجھنے والی بات ہے یہ کیوں ہوا۔ اس طرح جو دھماکہ ہوا اس پر بھی پرزور مذمت پوری اوورسیز کمیونٹی نے کی، ابھی بھی کرتے ہیں، اس پر بھی آپ ان کے تانے بانے دیکھیں کہ یہ انہوں نے آخر پشاور کے علاقے میں دھماکہ کیوں کروایا، انہوں نے کسی سندھ میں کیوں نہیں کروایا، کسی اور جگہ پہ کیوں نہیں کروایا، کیونکہ یہ الیکشن میں تاخیر کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی اگر الیکشن کو لیٹ کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی عمران خان کو جو ہے آہستہ آہستہ ہم توڑیں گے تاکہ عمران خان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور ہم کھل کر پاکستان کی عوام کے اوپر جو ظلم اور ستم ہے وہ اسی طرح کرتے رہیں، وہ جاری رکھیں، اور ساتھ اپنی جو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ گندے انڈے ہیں ان کو بھی ملا کر ہم اس قوم کے اوپر زیادہ سے زیادہ ظلم کریں تاکہ لوگ جو ہے نا وہ کسی سچی پارٹی کا ساتھ دینے سے پہلے ہی وہ اپنا ہینڈز اپ کر دیں، ہاتھ کھڑے کر دیں، کیونکہ ادھر میں جو شخص بیٹھا ہے وہ چاہتا ہے کہ اتنا دبائیں اس پارٹی کو، اتنا دبائیں کہ یہ رو پڑے، ان کی چیخیں نکل جائیں، اور وہ لندن سے شخص بھاگتا جائے اور الیکشن کروائے اور ایز اے پرائم منسٹر چوتھی بار پاکستان پر بیٹھ جائے۔ یہ کبھی نہیں ہونے والا، کیونکہ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ مریم نواز، نواز شریف، ان کو تو کبھی پرائم منسٹر نہیں ہم بننے دیں گے۔ تو باقی اب آپ سوچ لیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی جیسے بھی کہتے ہیں ان کو تھپڑ بھی پڑ رہے ہیں، وہ پرائم منسٹر جیسے کہ لوگ بتاتے ہیں، تو وہ بوٹ میں بند ہو کر جاتے تھے، جرنیلوں کے ساتھ میٹنگز کرتے تھے، جدھر وہ بھیجتے ہیں ادھر سے پیسہ مانگتے، جو کچھ ملے لا کے وہ ان جرنیلوں کو دے دیتے۔ یہ وہی 12 ارب ڈالر ہے جو شہباز شریف نے مانگ کر لایا تھا، کچھ 12-13 ارب جو عمران خان میں خزانے میں رکھے ہوئے تھے وہ یہ چرا کر باجوہ صاحب لے گئے۔ اب قوم کے پاس تو 5 ارب ہے، اس سے 25 دن بھی آپ بجلی نہیں دے سکتے، 30 دن آپ کوئی کسی کو آٹا روٹی نہیں دے سکتے، تو یہ آپ پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ کیسی حکومت ہے جو صبح اٹھتے ہیں تو آپ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، شام ہوتی ہے تو آپ مانگتے مانگتے سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں آپ پھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو کچھ مانگتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے وہ آپ اپنے گھر لے جاتے ہیں، قوم کو آپ کچھ بھی نہیں دیتے، اور دکھاتے ہیں قوم کی حالت جی یہ ہماری پاکستانی قوم کی حالت ہے تو ہیلپ کرے، وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، جب ہیلپ کرتے ہیں تو آپ وہ پیسہ بھی یہ جو جرنیل ہیں اور آپ سب لے کر بھاگ جاتے ہیں، اوپر سے آپ ملے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی یہ ٹیرورزم جو غلط ملت کام ہو رہے ہیں ان میں بھی آپ لوگوں کے مکمل ہاتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم سمجھ چکے ہیں، اور پوری قوم انشاءاللہ فکر نہ کرے، ہم پوری اوورسیز کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی،
اور اس ارشد شریف کے کیس کو بھی انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پوری امید کرتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست قسم کی ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے، اور آہستہ 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 انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بیسٹ جو اس کا رزلٹ نکلے گا، جو قوم کے اور پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں گے، اور پھر آپ لوگ انشاءاللہ اس پر فیصلہ کریں گے اور بتائیں گے اور مانیں گے کہ واقعی تسنیم حیدر شاہ کھڑا ہوا اور اس نے ان چوروں ڈاکوں ارشد شریف کے قاتلوں کو قوم کے سامنے ننگا کیا۔ اتنی زیادہ انہوں نے مجھے گالیں کی، ابھی بھی ڈراتے دھمکاتے، مگر تسنیم حیدر بالکل نہ ڈرا، نہ جھکا، نہ ٹوٹا، کھڑا ہے ان سب کے سامنے چٹان بن کر۔ اور مجھے یقین کریں انہوں نے میکسیمم سیکیورٹی بولا ہے، ہم آپ کو وہ بھی دینے کو تیار ہیں۔ اور میں نے بولا جی کہ مجھے جو اس نے کال کی تھی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ڈے بیفور یسٹرڈے کہ وی گیو یو میکسیمم سیکیورٹی، میکسیمم۔ میں نے کہا آئی ڈونٹ نیڈ میکسیمم سیکیورٹی، آئی جسٹ نیڈ اے جسٹس۔ وائی یو ڈیڈنٹ گیٹ مریم نواز وین شی واز فلائنگ ٹو پاکستان؟ آئی نیڈ دیٹ آنسر. Why you didn't interview her? Why you did not contact with her? And she told me I know she's planning to 26th of February, February she's flying to, but I tried to be stop her, but I did not, because جو اوپر والے جو ادارے تھے آفیسر تھے اسپیشل superior officer, they didn't give me permission, so I was waiting and time is gone. So یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوچنے والی ہیں، دیکھنے والی ہیں۔ اس کے بعد بھی اس نے بولا کہ میں نے کہا پھر مجھے آپ سیکیورٹی دیتی ہیں، جو سسپیکٹ مریم نواز ہے وہ تو ادھر سے اپنے دوسرے جو اس کے ساتھ ہواری ہیں جو سسپیکٹ تھے وہ ان کو آدھوں کو تو وہ لے کے بھاگ گئی ہے، تو باقی جو آدھے ہیں وہ نواز شریف لے کے بھاگ جائے گا، جس پر شی سے ڈونٹ وری آئی ول اسپیک ٹو مائی superiors and let you know and I will give you appointment and we have meetings. So when we have meeting we will find out what's going on and we will tell you when we will interview them, when we will take them in a courts, or what kind of action we are doing against these suspect or these brutal people who kill Arshad Sharif. So inshallah پوری قوم ساتھ کھڑی ہے، ہم بھی ساتھ کھڑے ہیں، اوورسیز کمیونٹی بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا، مریم نواز کب واپس آئے گی، کب اس کے انٹرویو ہوں گے، کب نواز شریف کو بلائیں گے انٹرویو کے لیے، کب اس کو اگر گرفتار کرتے ہیں تو کیا صورتحال ہے۔ اور جو جنرل عاصم منیر کا بھی آپ کو بتا دیا، ان کا وزٹ بھی جو ادھر سے ادھر گئے ہیں، اب ان کا اپنے ڈی این اے کروانا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا یہ وہی ہے جو میڈ ان پاکستان ہے یا میڈ ان امریکہ واپس آیا۔ بہت بہت شکریہ دوستو بھائیو، پاکستان کے لیے دن رات جاگتے ہیں، پاکستان کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو، اس معیشت کو ٹھیک کرے، ان چوروں اور ڈاکوں ارشد شریف کے قاتلوں سے جان چھڑائے، ان کو بے نقاب کرے جیسے میں نے کیا ہے، اور ان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد سے آپ ساری قوم کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ ایک دن پوری امید کرتے ہیں کہ یہ بہائنڈ بار جائیں گے، اس کے بعد ان کے نکلنے کے ڈور مکمل طور پر باندھ چکے ہوں گے، اور وہ اس وقت کو پچھتائیں گے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ غداریاں کیوں کی۔ بہت بہت مہربانی، اجازت چاہتا ہوں، سید تسنیم حیدر شاہ آپ کا دوست بھائی، لو یو آل، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔